جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہونے جا رہی ہے ویلتھ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور پاکستانی بینکوں میں روپیز پڑے ہوئے ہیں اور آپ انویسٹر ہیں تو یہ وقت ہے آپ کے فکر مند ہونے کا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹو ارن منی اور ایک ہوتا ہے ٹو مینج منی۔ تو ویلتھ مینجمنٹ جن لوگوں کو آتی ہے، ایک تو ویلتھ کریشن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ویلتھ مینجمنٹ۔ اگر آپ کو ویلتھ مینجمنٹ آتی ہے تو آپ اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے مینج کرتے ہوئے اس کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ویلتھ مینجمنٹ نہیں آتی تو آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، ڈی ویلیو ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں اکانومی جو ہے تقریباً 33% یا اس سے بھی زیادہ ڈاؤن جا چکی ہے۔ تو جن لوگوں کا پیسہ بینک میں پڑا تھا، اگر ان کا 3 کروڑ تھا تو اس میں 1 کروڑ ضائع ہو چکا، اور اگر 3 ارب تھا تو اس کا مطلب ہے 1 ارب ڈی ویلیو ہو چکا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ذہین ہیں، فطین ہیں، سمجھدار ہیں، اور جو ریئل انویسٹرز ہیں انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں بہت سے سادہ لوگ بھی ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک ویلتھ مینجمنٹ کا نہیں سوچا۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے پیسے کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں اکنامک کرائسس آتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی مشکل صورتحال ہو، لیکن پھر بھی آپ پہلے سے کیا سٹیپس لے سکتے ہیں، آپ کس طرح سے گولڈ خرید کر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طرح سے پراپرٹی خرید کر، اور کس طرح سے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے، اور کچھ فورن کرنسیز جیسے درہم ہے یا سعودی ریالز ہیں، آپ کس طرح سے خرید کر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کافی حد تک یا اپنی رقم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ گنافل خانم ہے۔ خوش خیال چوک ساول، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ Hello, my name is Ganatil Hassanova. I am business consultant. I have 3 years of business experience. I am working in property and business setups in Azerbaijan. We provide service to our clients. ماشاء اللہ، چوک جوزل، تھینک یو ویری مچ۔ یہ انہوں نے آج تک اتنی انگلش سیکھی ہے، باقی یہ آذربائیجانی لینگویج میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سٹاف کو ٹرین بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے لوگ آذربائیجان میں بزنس یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بیٹر سروس پرووائڈ کی جائے۔ لینگویج بیریئر جو ہے یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو آذربائیجانی سٹاف کو اسپیشلی ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہے وہ بہتر سروسز ہم سے حاصل کر سکے۔ ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے یہ 7-8 مہینے پہلے 180 یا 185 روپے کا تھا، اس وقت اوپن مارکیٹ میں 240 روپے کے قریب جا چکا ہے، اور انٹر بینک ریٹ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو گیپ ہے یہ کافی پرابلمز کریٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 33% جو ویلیو ہے ہماری اکانومی کی پچھلے 7-8 مہینوں میں ڈاؤن جا چکی ہے، اور رسک آف فیلئر جو ہے وہ بہت زیادہ 100% تک بڑھ چکا ہے۔ ایسے حالات میں جن لوگوں کے پاس بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ کوئی سالڈ سٹیپ لیں۔ آپ کی امیڈیٹ ضرورت کے علاوہ، مثلا جو آپ کی گروسری کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کم از کم 1 سال کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا پیسہ کیش آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ کیش جو ہے وہ آپ ضرورت کے حساب سے 6-7 مہینوں کا گھر میں لا کے رکھ لیں، وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ سیز ہو سکتا ہے پیسہ۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسٹرا انویسٹمنٹ کی رقم ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے انویسٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلا دنیا میں آپ کو پتہ ہے گولڈ جو ہے، سونا، یہ ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ رہے گی، اور یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو ہزاروں سال سے ہے اور یہ آگے بھی ہزاروں سال رہے گی۔ اور ڈالر بھی گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے کرنسیز گولڈ بیک ہوتی ہیں، بیک اینڈ پہ گولڈ کے ریزروز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سونا خرید لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں
تو اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی کرائسس آتا ہے تو آپ کا ایک تو یہ ہوگا کہ بینک میں پیسہ پڑا ہوا جو سیز ہو سکتا ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے. دوسرا اگر ڈالر جو ہے 200 300 400 یا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ گولڈ جو آپ کے پاس ایکسٹرا رقم ہے آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے اس کا گولڈ خریدنے کی طرف آئیں. اور ابھی تک جو سمجھدار لوگ ہیں جسے ہم سمارٹ انویسٹرز کہتے ہیں 8 ارب ڈالر تک کا سونا پاکستانی لوگ خرید چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ خریدا ہو آپ پیچھے رہ گئے ہوں. اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں پراپرٹی. میں فائلوں کی بات نہیں کر رہا میں پلاٹس کی بات کر رہا ہوں اور پلاٹ بھی وہ جو آبادی کے قریب ترین ہے. تو یا تو آپ کمرشل پراپرٹی لیں یا جو ہے ریزیڈینشل. لیکن آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ اس شہر میں ریزیڈینشل ایریا کے اندر جو پلاٹس ہیں 5 مرلے 10 مرلے 2 مرلے 3 مرلے جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ پلاٹ رجسٹری انتقال والا لے کر اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں. اس وقت آپ کو بہت اچھے ریٹ پہ مل جائے گا. جیسا کہ ہم 3 پروجیکٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمارا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے ریئل ہومز کا. اس کے بعد ہم لاہور میں کر رہے ہیں. قصور میں ہماری کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے وہ بھی ڈیٹیلز آپ کو شیئر کی جائیں گی. لاہور میں جی ٹی روڈ پر یعنی واگا بارڈر سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے باٹا پور کے پاس ہم جی ٹی روڈ کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہمارا پروجیکٹ ہو رہا ہے بیریا انکلیو سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر بہت اچھی لوکیشن پہ. تو جو لوگ گھر خریدنا چاہتے ہیں بنے بنائے گھر جس میں 2 مرلے کا گھر ہے 3 مرلے کا گھر ہے 4 مرلے کا گھر ہے اور 4.5 مرلے کا. 5 مرلے کو ہم اس لیے تھوڑا سا ختم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں اسپیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارا کیونکہ نعرہ ہے کہ ہم بجٹ گھر بنائیں گے اور مڈل انکم لوگوں کے لیے بنائیں گے اور لوور انکم لوگوں کے لیے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو 5 مرلے سے کم کے ہی گھر بنائیں لیکن ہم ڈبل سٹوری بنا دیں گے. 2 مرلے تو ڈبل سٹوری گھر بنا دیا جائے گا 3 مرلے تو ڈبل سٹوری اور اسی طرح سے 4 مرلے ڈبل سٹوری اور 4.5 مرلے ڈبل سٹوری. تو آپ کو 2 بیڈ چاہیے 3 بیڈ چاہیے 4 بیڈ چاہیے جتنے آپ کو بیڈ روم چاہیے آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے گھر جو ہے بنا بنایا گھر بہت ہی مناسب ریٹ پر آپ کو مل جائے گا. تو آپ پراپرٹی ریئل مینٹور گروپ سے پراپرٹی خرید سکتے ہیں ہم سے بھی خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خود اپنے شہر میں آپ یا تو ایگریکلچرل لینڈ خریدیں یا ریزیڈینشل لینڈ خریدیں جو آپ بعد میں سیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا پیسہ زمین میں محفوظ ہے پہلا سونے کے اندر اس کے بعد زمین. تو اس کے بعد تیسرے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ. اگر کچھ لوگوں کو سٹاک مارکیٹ کا آئیڈیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ ساری پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور اس وقت جن کمپنیز ہیں ایسی کمپنیز جو کمپنیز ڈیویڈنڈ دیتی ہیں اور ان کے شیئر لوئسٹ پرائس پہ اس وقت اویلیبل ہیں تو آپ 10 لاکھ کے شیئر ان کے خرید سکتے ہیں 20 لاکھ کے 50 لاکھ کے 1 کروڑ کے شیئر خرید سکتے ہیں. فرض کریں ایک مثال لیتے ہیں کہ کل کو اگر سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے تو کریش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شیئر کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو 2-4-6 مہینوں کے بعد وہ واپس آپ ہو جائے گی. آپ اسے سیل نہیں کریں گے واپس آپ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو 100% 200% 500% اور سٹاک مارکیٹ میں 1700% تک میں نے کہا 1700% تک منافع پاکستان میں کمایا جا سکتا ہے. نیو یارک سٹاک ایکسچینج 5000% منافع دے چکی ہے ہسٹوریکلی پچھلے کچھ سالوں میں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سٹاک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا. اس کے بعد چوتھا جو ہے ویلتھ مینجمنٹ کے لیے ایسے جو کنٹریز جن کے ریزروز اچھے ہیں مثلا اس وقت ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا میں پٹ رہا ہے تو آپ ڈالر میں اپنا پیسہ محفوظ نہ رکھیں. ڈالر جو ہے وہ کریش ہونے والا ہے اس سال ہو جائے اگلے سال ہو جائے تو آپ ڈالر میں اپنی رقم کو محفوظ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں یورو. تو اگر ڈالر کریش ہوگا تو یورو بھی اس کے ساتھ کریش ہو سکتا ہے اور جی پی پی بھی. لیکن جو اس وقت آگے کرنسیز آئیں گی اوپر تو ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کی کرنسی وہ بیٹر ہے
جو مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. چائنا کی اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس وقت جو پاکستانیوں کے لیے سب سے ایزیلی اویلیبل ہے، کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی کام کرتے ہیں سعودی عرب میں اور دبئی میں، تو آپ درہم یا ریال یا کویتی دینار، یہ تینوں کرنسیز آپ لے کر اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. یہ ایزیلی اویلیبل بھی ہیں آپ کو. تو آپ ڈالر، پاؤنڈ یا یورو کی بجائے ریال، درہم اور دینار خریدیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کو سپورٹ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آئل ریچ کنٹریز ہیں، ان کے پاس ذخائر ہیں. تو ذخائر ہونے کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ تو ہمیشہ ہی رہتی ہے. ان کی کرنسیز جو ہیں وہ ڈی ویلیو اگر ہوتی، پوری دنیا کی مارکیٹ اگر کریش کرتی ہے تو ڈالر اگر 50% ڈی ویلیو ہوتا ہے یا 80 ہوتا ہے، تو یہ جو ہوں گی 10-20 یا میکسیمم 25% ڈی ویلیو ہوں گی. تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ نیچرل ریسورسز ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں آپ. تو آپ ریال، درہم یا دینار خریدیں، ڈالر، پاؤنڈ یا یورو نہ خریدیں. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ویلتھ مینجمنٹ، آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے، مثلا ایک سال کے خرچے کے علاوہ جو پیسہ ہے، اس کو آپ سب سے پہلے یا تو اس کا سونا خرید کے محفوظ کر لیں، یا آپ پراپرٹی خرید لیں، یا آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ڈیویڈنڈ سٹاکس کے اندر شیئر خرید لیں، یا آپ جو ہے فورن کرنسی. تو آپ یہ چاروں کام بھی کر سکتے ہیں. مثلا ایک بندے کے پاس 4 کروڑ روپیہ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. ایک بندے کے پاس فرض کرے 4 کروڑ روپیہ ہے، تو وہ 1 کروڑ کا سونا خرید سکتا ہے، 1 کروڑ کی پراپرٹی خرید سکتا ہے، 1 کروڑ سٹاک میں لگا سکتا ہے، اور 1 کروڑ کی فورن کرنسی. تو اس کو کہتے ہیں رسک کو ڈائیورسیفائی کرنا. یعنی 4 کروڑ میں اس نے ہر 1 کروڑ ان چاروں چیزوں میں، ایسٹس میں ڈال دیا. یہ چاروں ایسٹس آپ کے پیسے کو محفوظ رکھیں گے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستانی روپیز کے اندر اگر آپ کا پیسہ رہتا ہے، تو اگر پاکستان میں اکانومی کرائسس ہوتے ہیں تو آپ کے پیسے کی ویلیو مور دین 50% ڈیکریز ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے، میرا ملک ہے، میری قوم ہے، میں ہمیشہ یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ بلندی تک پہنچائے، کامیاب کرے. لیکن اس گھر کو آگ لگی، اس گھر کے چراغ سے، اور ہمیشہ جو ہمارے ہاں بہت سے میر جعفر، میر صادق ہو جاتے ہیں. بہت سے اندرونی دشمن ہیں ہمارے، جو بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. تو مجبوری ہے جو لوگ، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مینج بھی کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس روپی ہے یا پیسہ ہے جو پاکستانی روپی ہے اور ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو سب سے پہلا تو سٹیپ یہ کریں کہ کم از کم 6 مہینوں کی آپ کی ضرورت کا جو پیسہ ہے اسے لا کے آپ اپنے گھر میں محفوظ کریں، بینک میں نہ رکھیں. یہ پہلا سٹیپ کریں. دوسرا سٹیپ، جو ایکسٹرا منی ہے آپ کی، آپ اسے گولڈ میں، پراپرٹی میں، سٹاک مارکیٹ میں، یا سعودی ریال، دینار یا درہم میں، اس میں اس کو خریدیں اور ڈائیورسیفائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری آفر آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم آذربائیجان میں بیٹھے ہیں. آذربائیجان میں آئل ریچ کنٹری ہے. ایک منات اس وقت 140 روپے کا ہو چکا ہے. ایک منات 140 روپے کا اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے. تو آپ آذربائیجان میں پراپرٹی بھی ہمارے ذریعے خرید سکتے ہیں. آذربائیجان میں آپ انویسٹمنٹ بھی ہمارے ذریعے کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ ہمارا منیمم انویسٹمنٹ سے ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو آپ پاکستان میں جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ شیئر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 1 لاکھ کا ایک شیئر ہے جو پاکستانی پروجیکٹس میں ایز اے انویسٹر آنا چاہتے ہیں. تو ایک شیئر ہم 1 لاکھ کا دے رہے ہیں، ہماری ریئل مینٹور جو گروپ ہے اس کا، اور یہ ہم پراپرٹی کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں یوز کر رہے ہیں. تو آپ پاکستان میں ہماری ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں. ایک شیئر 1 لاکھ کا ہے. اگر آپ آذربائیجان کے کنسٹرکشن پروجیکٹس میں ایز اے انویسٹر آنا چاہتے ہیں، تو رینٹل پراپرٹیز میں ہمارا ایک شیئر $1,000 کا ہے، اور کنسٹرکشن میں ہمارا ایک شیئر $10,000 کا ہے. جو رینٹل پراپرٹیز ہے اس کا جو ہے ایکسپیکٹڈ اوور آل نیٹ ریٹ آف ریٹرن 30% تک اینول ہے. کنسٹرکشن میں 40% تک اینول ہے. تو آپ اگر کنسٹرکشن پروجیکٹ میں ایز اے انویسٹر آنا چاہتے ہیں تو $10,000 کا ایک شیئر ہے. رینٹل پراپرٹیز میں آنا چاہتے ہیں تو $1,000 کا ایک شیئر ہے.
پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں آنا چاہتے ہیں تو 1 لاکھ کا ایک شیئر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں کہ ٹورسٹ ریزورٹ ہم نے بنایا آذربائیجان میں 4 ایکڑ کے اوپر، اور وہاں پر ہم گھر دے رہے ہیں آپ کو۔ آپ ایک گھر لے سکتے ہیں، 18 سے 20 ہزار ڈالر کا ہے۔ کمرہ ایک لینا چاہتے ہیں، 16 سے 17 ہزار ڈالر کا ہے۔ یا پھر آپ ایز اے کراؤڈ فنڈنگ اس میں آنا چاہتے ہیں تو 6 ہزار ڈالر کا ایک شیئر ٹورسٹ ریزورٹ کا ہم دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں اگر آپ اوبر یا بولٹ ٹیکسی ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک گاڑی 10 ہزار ڈالر میں آپ ہمارے ساتھ ڈال سکتے ہیں، 2 گاڑیاں 20 ہزار ڈالر کی، 3 گاڑیاں 30 ہزار ڈالر کی۔ تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی گاڑی کی ہم مینجمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈرائیور رکھ رہے ہیں، گاڑی کی مینٹیننس اور اس کی انشورنس اور اس کے سارے لیگل میٹرز ہینڈل کر رہے ہیں، تو جو ارننگ ہوگی اس کا 20% ہم ایز اے مینجمنٹ فی لیں گے۔ مثلا $500 گاڑی نے کمایا ہے تو $400 آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، $100 ہماری کمپنی اس کی مینجمنٹ فی لے گی۔ تو آپ ٹیکسی ہمارے ساتھ ڈال سکتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا ریٹ آف ریٹرن ملے گا۔ آپ رینٹل پراپرٹیز میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ مل کے انویسٹ کر سکتے ہیں، $1,000 سے شروع کر سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن میں آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، $10,000 سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور کو فارم اور دمبا فارم جو ہے یہ ہم آگے مارچ اپریل میں شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کی رجسٹریشن ابھی سے شروع ہے۔ تو یہ آپ $5,000 سے ہمارے ساتھ دمبا فارم یا کو فارم کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ ہمیں ایز اے انویسٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لکھیں گے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہمارے نمبرز ہیں کہ میں آپ کے گروپ کے ساتھ ایز اے انویسٹر ملنا چاہتا ہوں، میں $1,000، $5,000، $6,000 یا $10,000 آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ تو اس میں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو رینٹل پروجیکٹس ہیں ہمارے، ہم گھر خریدتے ہیں، اس کو رینوویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کرائے پہ دیتے ہیں۔ تو 20 لوگ مل کر ایک گھر خرید لیتے ہیں، اس کا جو کیپٹل گین ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اور جو نیٹ انکم اس گھر کی ہوتی ہے 60% انویسٹرز کو جاتی ہے، 40% کمپنی جو لیتی ہے۔ یہ ہمارا آپ کے ساتھ لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو رینٹل پراپرٹی کا ایک شیئر جو ہے ہم $1,000 کا دے رہے ہیں۔ کنسٹرکشن پراپرٹی جو ہم گھر بنا کے لوگوں کو سیل کر رہے ہیں جس میں 40% تک ریٹرن آ جاتا ہے اینول، اس کا ہم $10,000 کا آپ کو ایک شیئر دے رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے انویسٹر بن کر، پارٹنر بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹورسٹ ریزارٹ میں جو ہمیشہ کے لیے آپ کی آنرشپ میں چلا جاتا ہے، ایک گھر فرض کریں $18,000 کا ہے تو ایک گھر جو ہے وہ 3 انویسٹر مل کے لے لیتے ہیں، جس کو آپ کو آنرشپ کہہ سکتے ہیں یا جوائنٹ شیئرنگ میں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ $6,000 تینوں کو آتا ہے، تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کے مالک کنسیڈر ہوتے ہیں۔ جو بھی کرایہ ہوگا وہ پھر انویسٹرز اور کمپنی میں 60-40 کی ریشو سے، یعنی 60% انویسٹرز کو ملے گا، وہاں سے جو بھی کرایہ کی انکم ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہاں پہ سیزن ہوتا ہے تو $50 سے $100 تک گھر کا پر ڈے کا کرایہ آ جاتا ہے، اور وہ اگر سالانہ ایوریج اس کی نکالیں تو 15% سے زیادہ، 15 سے 20% تک جو ہے وہ آسانی سے رینٹل آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اس میں آپ $6,000 سے ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہو جائے گی، اور دوسری آپ یہاں پر اس سے ارننگ کا ذریعہ آپ کا چلے گا۔ ٹیکسی اگر آپ ایک ڈالنا چاہتے ہیں تو $10,000 سے ہمارے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں۔ کو فارم اور اسی طرح سے دمبا فارم جو ہے یہ $5,000 سے ایک شیئر آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا جگر بڑا نہیں ہے، جو بڑا رسک نہیں لے سکتے، جو سکیم اور فراڈ سے ڈرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہی جھوٹی ہے، ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سٹیپ ہمارے ساتھ لیں۔ آپ صرف $1,000 کا رینٹل پراپرٹی کا کراؤڈ فنڈنگ کا ہمارا ایک شیئر خریدیں، اور ہمارے ساتھ آپ مل کے ایز اے انویسٹر کام کریں۔ ہمارے اس وقت 70 کے قریب انویسٹر ہیں پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہمارے پروجیکٹس کو وزٹ بھی کریں، آپ دیکھیں، پریکٹیکل کام کو دیکھیں، اس کی پروگریس کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ $1,000 سے بعد میں آپ $5,000 یا $6,000 کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بعد میں $10,000 تک لے کے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی کسی انویسٹر کی $20,000 کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی ہمارے ساتھ، تو ہم اس $20,000 کے عوض اسے آذربائیجان میں اس کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کریں گے، تاکہ وہ زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائے۔ $20,000 سے جب تک آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے
تب تک کمپنی اس کو مینیج کر رہی ہے، لیکن کمپنی کے نام پہ آپ کو رسید دی جائے گی اور آپ کو لیگل ایگریمنٹ دیا جائے گا. جب آپ کی انویسٹمنٹ $20,000 تک پہنچ جائے گی تو $20,000 کے عوض آپ کو ایک گھر آپ کے نام کر دیا جائے گا. اس کو بھی کمپنی مینیج کرے گی، لیکن اونرشپ جو ہوگی آپ کی ہوگی، تاکہ آپ مینٹلی سیکیور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق ہو سکتا ہے جیسے کہ انشاءاللہ پاکستان سے ہو، پاکستان کی جس شہر سے بھی ہے. تو ہم لاہور میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، لاہور میں ہمارا آفس ہے، ماڈل ٹاؤن میں الحافظ ٹریڈ سینٹر میں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں آفس آپریشنل ہو رہا ہے، بحریہ انکلیو میں وہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قصور میں ہے، اور نیکسٹ جو ہے کراچی میں بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے پاکستان سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ہمارے ساتھ مل کے ایز اے انویسٹر کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایز اے ٹیم جوائن کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمارا دفتر کی فرینچائز لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر آپ کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، یا کسی بھی پاکستان کے شہر سے، اس کے علاوہ دنیا میں مثلا امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، افریقہ، جاپان، کوریا، جہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہوں، ہماری جو سروسز ہیں ریئل مینٹور کی فرینچائز لینا چاہتے ہوں، تو ہم آپ کو آفیشیل لیٹر ایشو کریں گے، 2 ہفتے کی ٹریننگ دیں گے ہماری پروڈکٹس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ آپ پھر ایک اچھے کمیشن پر ہمارے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری پروڈکٹس کے حوالے سے اور سروسز کے حوالے سے جو کلائنٹس ہیں ان کو لوکل سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ ایڈیشنل بینیفٹس آپ کو اس کے ملیں گے. تو یہ ایز اے ٹیم کام کرنے کا، آپ ایز اے انویسٹر ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنی جو ویلتھ ہے اسے مینیج کیسے کر سکتے ہیں. تو گنافل خانم سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو پراپرٹیز یہاں پہ کیسے، اور یہ آپ کو آذر بھائی جانے میں بتائیں گی. السلام گنافل خانم، پلیز bize diyebilirsiniz ki burada rental yani kiraya evler nece bakırlar ve nece emlaklar alırlar ve biz uz klientlere ne servis gösterir? Bizim şirkət münasib qiymətə ev alırıq. Həmin bu alınan ev təmin olunub, mebel ilə təmin olunur və eləcə kirayəyə verilir. Kirayədən alınan gəlir isə investorla şirkətin arasında 60% və 40% formatında bölünür. Əgər 4-5 ildən sonra ev satılacaqsa, həmin evin alınan dəyər, gəlir eyni ilə investorla şirkətin arasında 60% və 40% formatında bölünür. Hətta bizim şirkətin xarici vətəndaşlar üçün demək olar ki, xarici vətəndaşlar üçün اگر ev almak istəyirsə onlara xidmət göstəririk ki burada yəni ki daxili kreditlə yəni ki biz sata bilərik. Faizsiz kreditlə anlaşın satışıdır. çok sağ ol خانم. اس کا ترجمہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.